اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 127 لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب یرفع اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیتی بیت اللہ کی و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام۔ ربنا اے ہمارے رب تقبل قبول فرما منا ہم سے انکا یقیناً تو انت السمیع العلیم تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت آزمایا۔ اتنی آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کا موقع دیا۔ اس آیت میں لفظ قواعدہ جو آیا ہے اسے نوٹ کیجئے، یہ قاعدہ کی جمع ہے اور اسے کا مطلب بنیادیں۔ تو اس لفظ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے اصل معمار اور بانی نہیں تھے۔ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ سورہ آل عمران آیت 96 میں الفاظ آئے ہیں کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا یہی ہے جو مکہ میں ہے۔ تو اب یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کم و بیش 4000 برس کے دوران زمین پر کوئی مسجد تعمیر ہی نہ ہوئی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا سب سے پہلا گھر یہی کعبہ تھا، اور چونکہ یہ وادی میں واقع تھا جو سیلاب کا راستہ تھا، لہٰذا سیلاب کی وجہ سے اس کی سب دیواریں بہہ گئیں اور صرف بنیادیں ہی باقی رہ گئیں۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ان بنیادوں کو پھر سے اٹھایا اور اس کی تفصیل سورہ حج میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر اور اپنے کام پر نہ کوئی فخر نہ غرور بلکہ عاجزی تھی۔ ربنا تقبل منا، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما۔ تو پتہ چلا کہ جب کوئی مومن مخلص عمل کرتا ہے تو ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے یا قبولیت کا درجہ حاصل نہ کر سکے۔ تو اس دعا میں عاجزی ہے، اخلاص ہے، خشوع و خضوع ہے۔ اللہ کے خلیل، اللہ تعالیٰ کے دوست اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ کہیں عمل قبول نہ کیا جائے۔ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، ہماری اس کوشش اور ہماری اس محنت و مشقت کو قبول فرما۔ انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت 128 لفظی ترجمہ۔ ربنا اے ہمارے رب، واجعلنا اور تو بنا لے ہمیں مسلمین فرما بردار، لکا اپنے لیے، ومن ذریاتنا اور ہماری اولاد میں سے، امتاً ایک امت، مسلمتاً فرما بردار ہو، لکا آپ کی، وارنا اور تو دکھا ہمیں مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما، انکا یقیناً تو انتا تو ہی التواب بڑا توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو یہ دونوں پیغمبر جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے کہ الہی ہماری یہ خدمت قبول فرما اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلم قوم پیدا کر۔
اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا۔ اور پھر فوراً ہی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کر دی، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، یعنی آنے والی نسلوں کو اس دولت ایمانی سے محروم نہ رکھ۔ پھر فرمایا وہ آرینہ مناسکنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا۔ اس سے مراد یہ کہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھائیے، یعنی اے پروردگار تیرا یہ گھر تو ہم نے بنا دیا، اب اس کی زیارت سے متعلق جو رسومات ہیں، جو مناسک حج ہیں، وہ تو ہمیں سکھا دے۔ پھر فرمایا وہ تب علینا، اور ہم پر اپنی توجہ فرما، یعنی ہم پر اپنی شفقت کی نظر بھی فرما اور ہماری توبہ قبول فرما۔ انکا انت التواب الرحیم، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے، تو ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ آیت 129 لفظی ترجمہ۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور تو بھیج، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو، وہ پڑھ کر سنائے، علیہم، انہیں، آیاتکا، تیری آیات، ویعلمہم الکتابہ، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی، والحکمتہ، اور حکمت کی، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے۔ انکا، یقیناً تو، انت العزیز الحکیم، تو ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ اے ہمارے رب، اور ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاک کرے۔ یقیناً تو سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج، یعنی اے ہمارے رب، ہماری اولاد میں بھی رسول مبعوث فرما، تاکہ وہ درجات کی بلندی کا سبب بنے، سب اس کی فرما برداری کریں۔ فیہم سے مراد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی نسل، یعنی بنو اسماعیل مراد ہے۔ تو وہ دونوں دعا کر رہے تھے کہ پروردگار ہماری اس نسل میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، یعنی باہر کا نہ ہو، تاکہ ان کے اور اس کے درمیان کوئی اجنبیت نہ ہو۔ اب آگے ان 4 کاموں کا تذکرہ آ رہا ہے جو رسول کیا کرتے تھے، اور جب رسولوں کا، پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب یہ 4 کام امت نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے یتلو علیہم آیاتکا، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، یعنی الفاظ، حروف کا حق ادا کرے، قرآن مجید کی تلاوت جو باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ پھر دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، یعنی کتاب کے معنی سمجھائے۔ کتاب کا صرف پڑھ کر سنا دینا، تلاوت کرنا بہت آسان کام ہے، اس کے بعد اس کتاب کی تعلیم دینا اور اسے دلوں میں بٹھانا اہم تر ہے، یعنی اس کے مفہوم اور مطلب کو سمجھانا۔ پھر تیسرا کام ہے والحکمتہ، اور حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت سے مراد وہ بصیرت ہے، وہ سمجھ جس کی وجہ سے کتاب پر عمل کیا جائے، یعنی سنت، اس کتاب کی تعلیم پر عمل کر کے دکھایا جائے۔ تو کتاب و حکمت سے مراد قرآن اور حدیث۔ اور چوتھا کام ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، یعنی اعمال صالحہ کے ذریعے ان کی تربیت کرے اور برے اعمال سے بچائے، یعنی تزکیہ نفس کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا 2500 سال یا تقریباً 3000 سال بعد قبول ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ اور یہ چاروں کام جو اس آیت میں ہمیں ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت احسن طریقے سے انجام دیے۔ تلاوت آیات یعنی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، تعلیم کتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیم دینا، تعلیم حکمت، اس سے مراد حدیث کی تعلیم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سنت، جس کی وجہ سے کتاب پر
عمل آسان ہو جائے۔ اور پھر تزکیہ نفس یعنی شرک اور تمام اخلاقی برائیوں سے پاک کرنا۔ آیت کا آخری حصہ، انکا انت العزیز الحکیم، یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ آخری حصہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے غلبے اور حکمت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ اس امت کی تنظیم کس طرح سے ہوگی اور مرکز کیسے آباد ہوگا۔ آپ کے پاس اقتدار ہے اور آپ ہی ایک رسول مبعوث فرما دیجئے جس کے توسط سے خیر کا سلسلہ جاری رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ آخری پیغمبر عربوں میں ہی آیا جو زبان کا ماہر تھا، اور وہ نبی خود کتاب سمجھا رہا ہے، پڑھ کر سنا رہا ہے اور اس پر عمل کر کے دکھا رہا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تزکیہ نفس کو پاک بھی کر رہا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔